علیکم، میں امداد سمرو۔ 5 بڑی خبریں ہیں اور ان میں ایک ہے بریکنگ نیوز۔ بریکنگ نیوز ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ پنجاب میں 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے متعلق ایک بڑی خبر ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور عثمان بزدار صاحب زمینیں ہڑپ کر گئے، کرپشن کا نیا قصہ سامنے آ گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی سدھرنے کو تیار نہیں ہے، پھر انکار کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا انکار کسی کام کا نہیں سوائے اپنے لیے رسوائی کا بندوبست کرنے کے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ صدر بننے کے بجائے عمران خان صاحب کے ٹائیگر بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی مایوسی، پرویز الہی صاحب کو ریلیف نہیں ملا اور لوٹوں کی ہو گئی ہے واپسی۔ لوٹے واپس ہو رہے ہیں۔ کس طرف لوٹے واپس ہو رہے ہیں، یہ ایک اہم اور دلچسپ خبر ہے، تو ان ساروں پر بات ہوگی۔ اور بات میرا خیال ہے آغاز کر لیتے ہیں چونسا شریف والے عثمان بزدار سے۔ ہم تو سنا تھا ہم نے پوری زندگی چونسا شریف، لیکن عمران خان صاحب جو عثمان بزدار صاحب کو سب سے اچھی طرح جانتے ہیں، جو پاکستان کے چپے چپے کو سب سے بہتر جانتے ہیں، جو امریکہ، یورپ، قبائلی علاقے، جرمنی، جاپان، فرانس، انڈیا، سب نہیں، انڈیا والے عمران خان کو اچھی طرح جانتے ہیں، باقی پوری دنیا کو عمران خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب چونسا شریف کو بھی اچھی طرح جانتے تھے، مگر چونسا شریف کا نام ان کو لینا نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں چونسا، اور کہاں تونسا، کہاں چونسا، چونسا۔ تو بہرحال اب وہ عمران خان صاحب تو دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو اس لیے وزیر اعلیٰ منتخب کیا تھا، اس لیے ان کا انتخاب کیا تھا کیونکہ وہ غریب علاقے سے تھے، ان کا کچا کوٹھا تھا، کچا میرا کوٹھا ہوندی چھت چو گئی والا معاملہ تھا نا، کہ اس کی چھت جو ہے ٹپکتی تھی عثمان بزدار کے گھر کی۔ عثمان بزدار صاحب کے گھر گاؤں میں پانی نہیں تھا، عثمان بزدار صاحب کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، عثمان بزدار صاحب کے گھر میں بجلی کا کنیکشن تک نہیں تھا۔ بجلی گھر میں ہونا، گاؤں میں ہونا، اور بجلی کا کنیکشن ہونا، مطلب گاؤں میں بجلی ہوتی ہے لیکن کنیکشن ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ عثمان بزدار صاحب اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر میں بجلی کا کنیکشن نہیں تھا، سوئی گیس کا کنیکشن نہیں تھا، اور وہ سب سے زیادہ اس خطے کے سب سے زیادہ پسماندہ ترین شخص تھے۔ لہٰذا اسی لیے میں نے عثمان بزدار صاحب کو اپنا وزیر اعلیٰ بنایا پنجاب کا، اور پھر انہوں نے پنجاب کو تبدیل کر لیا۔ پھر عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا، کہتے تھے کہ بزدار صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں سائیں آپ کتنا کام کرتے ہیں، آپ نے پنجاب کو بدل کر رکھ دیا ہوا ہے، آپ اس کی تشہیر نہیں کر پاتے، آپ کو خود بھی نہیں پتہ کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں۔ اور بزدار صاحب مسکرا رہے ہوتے کہ سائیں جو میں کام کرتا ہوں وہ آپ کو واقعی نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ میں کیا کام کرتا ہوں۔ تو بہرحال اب کہانی یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا ایسا نقشہ پیش کر رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب کے، کبھی کبھی بزدار صاحب کہتے تھے کہ سائن بس کر دو، میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھے اتنا غریب کر کے پیش کرتے ہو، میں اچھا خاصا سردار آدمی ہوں، میرا پراپر سرداری ہے، میری برادری ہے، میرا قبیلہ ہے، بزدار قبیلے کا میں سردار ہوں، سردار فتح محمد خان کا بیٹا ہوں، چونسا شریف سے، وہاں پر اپنا کیا ہوتا ہے، راج ہے اپنا، وہاں پہ راج بھاگ ہم سندھی اور سرائکی میں کہتے ہیں، اپنا راج بھاگ ہوتا سر، تساں بھی صاحب کو غریب سڑے دے بیٹے ہو۔ بہرحال عمران خان صاحب نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ عثمان بزدار صاحب کا ایکس رے ہو، اور ایکس رے کر کے عثمان بزدار صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے کہ اب اپنے گزارے کے لیے مانگنا شروع کر دو۔ مانگنا تو عثمان بزدار صاحب نے شروع کیا تھا ہسپتالوں کے لیے، پنجاب کے ہسپتال اچھے خاصے چلتے ہسپتال، عثمان بزدار صاحب نے پھر اشتہار لگا دیے کہ جو زکوٰۃ ہسپتالوں کو دی جائے، کیونکہ ہسپتالوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ عثمان بزدار صاحب نے کر دیا تھا۔ ایکس رے ہی بیچنا تھا نا، تو بیچ دیا ایکس رے، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے لیے انہوں نے کاریگری کی تھی، اپنے لیے انہوں نے اچھے خاصے ٹیکے لگائے تھے، ٹیکے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال اب خبر یہ ہے، دنیا نیوز کی خبر ہے، باقی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اس خبر کے مطابق عثمان بزدار صاحب اور ان کے بھائیوں نے چونسا شریف میں، میں چونسا کہوں گا، چونسا میں 900 کنال سرکاری زمین جو ہے وہ جعلی ڈاکومنٹس بنا کر انتقال کے 1986 کے انتقال کے، یعنی کتنے کاریگر نکلے عثمان بزدار صاحب، 1986 کے جعلی ڈاکومنٹ بنوا کر وہ اپنے ناموں پر انتقال کروا دیا تھا۔ ان کے 2 بھائی عثمان بزدار، ان کے اوپر مقدمہ بنا ہے، اینٹی کرپشن ایکٹ بنا ہے، ظاہر الزام ہے، لیکن الزام وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹ ثابت ہو چکے ہیں کہ جعلی بنائے ہوئے تھے، پرانا اندراج کروا دیا نا، 86 یعنی 86 مطلب 14 اور 22 کوئی 26 سال بنتے ہیں، 36 سال، 86 14 اور 22 26 سال پرانا انہوں نے جو ہے وہ کیا
اندراج کروا لیا، اتنے کاریگر آدمی، تاکہ پکڑے نہ جائیں کہ اگر یہ 2018 19 20 21 22 کا کوئی ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ جناب آپ نے تو 2 نمبری کی ہے۔ تو انہوں نے زمین الاٹ کروا دی، اس پر اب تحقیقات چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ مدعا تھا، اور اس میں ایک اور چیز بھی، وہ جو کچا میرا کوٹھا عثمان بزدار صاحب جو کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کو، ساڑھی تو چھت ہی چوندی ہے صحیح، ہم نے تو وہاں جھاڑیوں شاڑیوں کی وہ جو، کیونکہ بزدار صاحب کا علاقہ اور جس طرح کا اس طرح کا میرا علاقہ ہے دادو میں، وہ بھی بارانی، وہ بھی ہمارا علاقہ بھی بارانی زیادہ تر، تو وہاں پر وہ جو ہوتے ہیں اپنا درخت چرخت خاص قسم کے، ان درختوں کی وہ اپنا ٹہنیاں وہ چھتوں میں ڈلتی ہیں، وہ ٹھنڈا بھی رہتا ہے، گرم علاقہ ہو تو ٹھنڈا بھی رہتا ہے، تو بالے شالے ڈال کے اس طرح کی چھتیں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ چھتیں بارشوں میں پھر ٹپکنے بھی لگ جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب عثمان بزدار کا نقشہ پیش کیا تھا تو میرا خیال تھا کہ عثمان بزدار صاحب ایسے ہی کسی جھونپڑی نما گھر میں رہتے ہوں گے، اور بارش ہوتی ہوگی تو پھر پانی اندر آ جاتا ہوگا، مٹی کا طوفان آتا ہوگا تو دھول اندر آ جاتی ہوگی، تو بزدار صاحب بیچارے تو بہت زیادہ غریب ہوں گے۔ بلکہ یہ تک بتایا گیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے جب بلایا تھا انٹرویو کے لیے کہ جی آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے، وزیر اعلیٰ بنانا ہے، تو اس وقت ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے کہ یار اسلام آباد جا رہا ہوں کہ ڈھنگ کے کپڑے دے دو۔ پھر گاڑی بھی کسی دوست کوئی دوست بٹھا کر لے گیا تھا کہ جی چلو عمران خان صاحب نے انٹرویو کے لیے بلایا، ان کو تو پتہ نہیں تھا وزیر اعلیٰ بننا ہے، لیکن جب وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جو انٹرویو کے لیے بلایا تھا تو بہرحال تو وہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر گئے تھے۔ اور اب یہ ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب کے جو اثاثے ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں 5 کروڑ 80 لاکھ کے اثاثے ہیں۔ اب یہاں عالم یہ ہے کہ یہ اثاثے 5 کروڑ کے ہیں تو ان کو 5 ارب روپے سمجھا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب کے نام پر کوئی 11 گھر ہیں، اور 11 گھروں کی پراپرٹی جو ہے وہ چند کروڑ روپے انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بلاول ہاؤس پتہ نہیں 56 لاکھ کا یا کتنے کا ڈکلیئر ہوا تھا، تو سب نے کہا کہ جی ہمیں بلاول ہاؤس کراچی والا کلفٹن پہ اتنا بڑا گھر۔ تو بہرحال تو کیونکہ سرکاری ریٹ اور اس کے مطابق یا جب خریدا گیا تھا اس کے مطابق پراپرٹی شو کی جاتی ہے، بہت کم قیمت لگا کر شو کی جاتی ہے تاکہ ٹیکسز سے بچا جائے۔ تو یہ 5 کروڑ کو 5 ارب نہ سمجھے، 50 کروڑ روپے سمجھے، لیکن یہ اس وزیر اعلیٰ کے پراپرٹیز ہیں، اثاثے ہیں جس کے لیے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کے گھر میں تو بجلی کا کنیکشن نہیں ہے، وہ بیچارے تو ادھر ادھر سے گزارا کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال تو یہ ایک معاملہ، اور دوسرا معاملہ عثمان بزدار صاحب کی کرپشن کا۔ اب کہا جاتا تھا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں، علیم خان نے کہا، علیم خان صاحب کے خلاف ابھی تک عثمان بزدار نے کوئی مقدمہ نہیں کیا، علیم خان نے کہا کہ جی 3 کروڑ روپے ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کے لیے لیے جاتے تھے، 3 کروڑ روپے، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی کوئی آئے میرے سامنے اور کوئی بات کرے اور میں سارے ثبوت سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ علیم خان گھر کا بھیدی، لنکا ڈھا دی، تو انہوں نے یہ اعلان، انہوں نے کہا ہوا تھا، اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عثمان بزدار تو کیا عمران خان نے بھی نہیں کی۔ کرتے بھی کیسے بھائی؟ زمان پارک لاہور والا جو گھر بنا ہوا ہے، کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنا علیم خان صاحب نے بنوایا ہے، اور عثمان بزدار صاحب فراگوگی کے جتنے قصے ہیں وہ سارے کے سارے بنی گالا اور توسا شریف ان کا آپس میں کنیکشن ہے۔ توسا شریف وچوں لنگ کے جاؤ تو پھر تسی سیدھے میاں والی پہنچ جاندے ہو، تو میاں والی یعنی عمران خان صاحب کا علاقہ اور ڈیرہ غازی خان۔ تو بہرحال اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے متعلق اب یہ قصے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کی زمینیں جو ہیں ہڑپ کی ہیں اور کروڑوں روپے کے اثاثے ظاہر کر دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے، اب دیکھتے ہیں عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ اپنا عمران خان صاحب، بعد میں تو خیر خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نہیں میں نے مطلب میں ایویں مذاق کر رہا تھا، میں ایویں جھوٹ بولیا سی کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ غریب ہیں اس لیے میں نے ان کو لگایا تھا۔ نہیں، وہ میری مجبوری تھے، کیونکہ اگر میں کسی اور کو لگاتا تو پارٹی میں گروپ بندی ہو جاتی، پھر میں ان کو ہٹا بھی نہیں سکا تھا۔ ہٹانے کی جب بات آتی تھی تو عمران خان صاحب، دیکھیں قوم کو بیوقوف بنانا، الو بنانا، قوم کے ساتھ جھوٹ بولنا اور بات کرنا ریاست مدینہ کی، کہتے تھے عثمان بزدار کو کیوں ہٹاؤں میں؟ عثمان بزدار پاکستان کے سب سے بہترین وزیر اعلیٰ ہیں تاریخ کے، اور جب اپنی حکومت گئی عثمان بزدار سے، اس سے پہلے استعفیٰ لیا پرویز الہی صاحب کے جھانسے میں آ کے، پرویز الہی صاحب نے ان کو جب بوتل میں اتار دیا تھا، تو اس کے بعد پھر جب انٹرویوز دیے خان صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ جی عثمان بزدار کو میں ہٹا نہیں سکتا تھا، میری مجبوری تھی، میں ہٹاتا تو باقی جو ہے وہ گروپس بن جاتے پارٹی کے اندر۔ تو پہلے قوم کو کہتے رہے کہ نہیں، بزدار صاحب کو میں اس لیے نہیں ہٹا رہا کیونکہ بزدار صاحب بہترین وزیر اعلیٰ ہیں، میں نہیں ہٹاؤں گا ان کو۔ تو یہ عمران خان صاحب قوم کو الو بناتے رہے۔ بہرحال اب عمران خان صاحب قوم کو بناتے رہے، عثمان بزدار صاحب نے عمران خان کو بنایا، دونوں نے مل کے قوم کو الو بنایا، دونوں نے مل کے خوب لوٹا،
فرا گوگی صاحبہ فرنٹ وومن تھی، اور بہت کچھ، اب بہت قصے کہانیاں آنی ہیں۔ 458 کنال زمین تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے 458 کنال زمین الاٹ کروائی ملک ریاض سے، فرا گوگی صاحبہ نے میرا خیال ہے 400 کنال کے آس پاس۔ بزدار صاحب نے کہا کہ میں تو پھر 900 ہی کرواؤں گا، صحیح، میں تو اس سے کم پہ نہیں آؤں گا۔ تو بزدار صاحب کے اوپر جو الزام ہے وہ 900 کنال زمین اپنے نام کروانے کا ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ ہے پرویز الہی صاحب۔ پنجاب کی بدقسمتی ہے، پنجاب عمران خان صاحب کے دور میں سیاسی یتیم ہو گیا تھا، اور وہ یتیمی لاوارثی آج تک برقرار ہے۔ آج بھی پنجاب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آج بھی پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے 2 اجلاس ہوئے ہیں۔ ایک اجلاس ہوا ہے جو گورنر نے جس کو کال کیا ہوا تھا آرڈیننس کے بعد ایوان اقبال میں، دوسرا اجلاس پرویز الہی صاحب نے کال کیا، اور اس اجلاس کے لیے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا پرویز الہی صاحب کے میڈیا سیل سے، کہا گیا کہ جی اپوزیشن کا صوبائی اسمبلی کا اجلاس پرویز الہی کی صدارت میں ہوگا۔ مطلب مذاق ہے یہ، اپوزیشن کا اجلاس پرویز الہی کی صدارت میں، اسپیکر کی صدارت میں وہ اجلاس ہوا۔ اور 2 اجلاس چل رہے ہیں، بجٹ اجلاس چل رہا ہے اپنا، جس میں بجٹ پر بحث چل رہی ہے۔ بحث کیا ہونی ہے، بس کوئی ایک آدھ کٹوتی کی تحریک کوئی رسماً حکومت کے کسی رکن نے پیش کر دی، ورنہ بجٹ پاس ہو جائے گا۔ کوئی اپوزیشن ہے نہیں، اپوزیشن قومی اسمبلی والی اپوزیشن جو ہے وہ استعفے دے کر باہر چلی گئی، یہ والی اپوزیشن جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے پیچھے لگ کے اور اپنا بجٹ میں انپٹ دینے کا حق سے کھو بیٹھی۔ لہٰذا پنجاب اس وقت ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہے جو حکومت ہے ہی نہیں، یعنی پنجاب میں کابینہ ابھی تک نہیں ہے نا، تو حکومت نہیں ہے۔ تو بہرحال پرویز الہی صاحب کو امید تھی کہ جی میں جو گورنر صاحب نے آرڈیننس جاری کیا تھا 14 جون کو، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے 13 جون کو اجلاس بلایا تھا، قومی اسمبلی کا جو بلایا گیا تھا اسپیشل اجلاس گورنر نے بلایا تھا، وہ نہیں ہونے دیا۔ پھر 14 جون کو نہیں ہونے دیا، مذاکرات ساری باتیں مان بھی لی، لیکن وہ نہیں انہوں نے ہونے دیا۔ تو اور وہ ان کی شرط ایک تھی کہ جی کسی صورت میں اجلاس نہیں ہونے دوں گا اس وقت تک جب تک چیف سیکریٹری اور آئی جی آ کر میرے پاؤں نہیں پکڑتے اور معافی نہیں مانگتے مجھ سے جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور وہ کیا تھا 16 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر۔ تو بہرحال تو حکومت نے باقی مطالبات تو مان لیے تھے، یہ والا مطالبہ نہیں مانا تھا، تو جس کے بعد پرویز الہی صاحب نے 2 دن صوبائی اسمبلی کا بجٹ سیشن نہیں ہونے دیا تھا۔ تو پھر گورنر نے آرڈیننس جاری کر کے پنجاب اسمبلی کو اختیارات ختم کر کے معاملات دے دیے تھے وزارت قانون کو۔ وزارت قانون کی مرضی، اجلاس بلائے نہ بلائے، اسپیکر صاحب فارغ، سیکریٹری فارغ، اسمبلی کا عملہ سارا کا سارا ہو گیا بے اختیار۔ بلکہ کل تو کچھ افسران نے اجلاس میں اپنا ایوان اقبال کے اجلاس میں محمد خان بھٹی اور پرویز الہی صاحب کے زیر اثر جو افسران تھے انہوں نے جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو پرویز الہی صاحب گئے لاہور ہائی کورٹ دوڑے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے فوراً اسٹے چاہیے، اسٹے دے دیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے غیر آئینی ہو رہا ہے، غیر قانونی ہو رہا ہے۔ عدالت نے فوراً اسٹے دینے سے انکار کر دیا، اور 24 جون کو تمام فریقین کو نوٹسز دے کر بلا لیا ہوا ہے وزارت قانون اور صوبائی حکومت وغیرہ کو کہ جی آئیں اور اپنا بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے صوبے میں، کیوں اس طرح کا ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ہائی کورٹ وہی ہے جس ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروایا تھا، اسپیکر صاحب کو اجلاس نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اب اس ہائی کورٹ میں جب مدعا جائے گا تو قوی امکان تو یہی ہے کہ وہ اسپیکر صاحب کو کہیں گے کہ جناب آپ اگر اپنی عینی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو صوبہ تو چلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صوبے کا بجٹ جو ہے منظور اپنا پیش ہی نہ ہونے دیں، منظور ہونا نہ ہونا ایک تو الگ کہانی ہے، آپ اجلاس ہی نہیں ہونے دے رہے۔ تو قوی امکان تو یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کو منمانی کرنے کی کا سرٹیفکیٹ عدالت سے شاید نہ ملے، قوی امکان ہے، لیکن بہرحال فوری ریلیف جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ملا۔ اس میں ان کو مایوسی، وہ اسٹے آرڈر چاہتے تھے، عدالت نے ان کو اسٹے آرڈر نہیں دیا۔ اب 24 جون تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ جائے گا اور پلوں کے اوپر سے بھی آ جائے گا، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ بجٹ شجٹ منظور کر کے دے پر ہمارے حکومت، اس کے بعد جو مرضی عدالت کا فیصلہ آ جائے تو پھر پرویز الہی صاحب کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ یعنی ظاہر ہے وہ اس کے بعد پھر اگلا الیکشن بھی آ رہا ہے، الیکشن پر بھی میں آتا ہوں، وہ ضمنی انتخابات بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی جا رہی ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ تو اچھا، اس سے جو میں نے ایک اور خبر دی تھی، لوٹوں کی ہو گئی واپسی۔ اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوٹے جو پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے تھے وہ والے واپس آ رہے ہیں، کچھ آپ ایسا ہی کیونکہ لوٹے تو ان دنوں پی ٹی آئی کے ہوئے تھے، تو یہ لوٹے پی ٹی آئی والے تو واپس نہیں آ رہے، پی ٹی آئی سے مزید لوگ منحرف ہوں گے، چھوڑیں گے پی ٹی آئی کو۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر
جنہوں نے اس وقت پرویز الہی صاحب اور عثمان بزدار صاحب کی قربت حاصل کر لی تھی، اور خاص طور پر عثمان بزدار کی قربت کوئی مسلم لیگ نون کے 6-7 ارکان کا ٹولہ تھا، اس میں ایک کے ساتھ تو مسلم لیگ نون والوں نے جٹ کی تھی، جلیل شرک پوری صاحب جنہوں نے آغاز کیا تھا بغاوت کا، مسلم لیگ نون سے عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی تھی۔ اس میں ایک پیپلز پارٹی صاحب کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ایک صاحب ہیں، صاحب کے نہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ایک صاحب ہیں، وہ بھی عثمان بزدار صاحب سے ملتے تھے، تصویریں بنواتے تھے، اور پھر ان سے کوئی ملاقات کرتا تھا، کہتا تھا سائیں میں تے جدی پشتی، میں تے جماعت رو جیالا، میں پارٹی کو نہیں چھڑے سا، لیکن پارٹی چھوڑتے نہیں تھے۔ عثمان بزدار صاحب کے پاس تصویریں جا کر ایک دو لوگ بنوا لیتے تھے، ادھر سے مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے۔ تو بہرحال جلیل شرک پوری صاحب کہ کو یہ صحرا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ آغاز کیا تھا، اور مجھے یاد ہے میں اس وقت اسمبلی میں گیا تھا اس اجلاس کے دوران، جب جلیل شرک پوری صاحب کے سر پر مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز نے لوٹے رکھے تھے، ان کا گھیراؤ کیا تھا، ان کو کافی دیر تک زدوں کو بھی کیا تھا، اور ان کے خلاف لوٹا کے نعرے بھی لگائے تھے۔ تو جلیل شرک پوری صاحب جو ہیں انہوں نے حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات کر کے، وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کر کے واپس پارٹی میں آنے کا اعلان کیا کہ جی میں قیادت پر مکمل اعتبار ہے، کچھ اعتماد ہے، کچھ ناراضگیاں تھیں، کچھ ایشوز تھے، وہ حل ہو گئے۔ اب حکومت کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کر عثمان بزدار صاحب کے جا کر وہ بیٹھے تھے بغل میں، گود میں نہیں کہوں گا، بغل میں جا کر بیٹھے تھے، اور حکومت اپنی آ گئی، اپنی پارٹی کی آ گئی، تو پھر واپسی میں کیا لگتا ہے، واپس آ گئے۔ تو اب اور مزید اب لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کے لوگ مزید ٹوٹیں گے، اور جیسے جیسے وقت، یہ جو 17 جولائی کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہونا کیا ہے، تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی چھوڑتے ہوئے اس طرف آئیں گے۔ اب میں جو صدر مملکت صاحب کا انکار، اور پھر وہ بڑی خبر ضمنی انتخابات کے حوالے سے بہت دلچسپ صورتحال ہو گئی ہوئی ہے، دلچسپ سے زیادہ سنگین صورتحال۔ الیکشن کمیشن کے پاس بڑی مخبریاں ہیں کہ 17 جولائی اور اس سے پہلے کیا کیا ہو سکتا ہے، اس پر میں بات کروں گا۔ صدر مملکت نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے جی۔ صدر مملکت کا ایک جو ہے وہ سیرمونیل عہدہ ہے، پارلیمنٹ جو قانون منظور کرتی ہے وہ پارلیمنٹ صدر صاحب کو بھیجتی ہے، صدر صاحب نے اس پر اعتراض کرنا ہوتا ہے تو اعتراض کر کے بھیج دیتے ہیں، پارلیمنٹ اعتراض دور کر کے واپس بھیج دیتی ہے، پھر صدر صاحب کو پسند آتا ہے تو دستخط کر دیتے ہیں، نہیں آتا تو پھر صدر صاحب کے دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ قانون بن جاتا ہے، پھر اس قانون کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہوا یہ کہ پاکستان میں پاکستان کی سیاست کو انجینئر کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو یا سیاستدانوں کا بازو مروڑنے کے لیے، کیونکہ یہ صرف سیاستدانوں پر اپلائی ہو رہا تھا نا، ایک نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں ایک قانون بنایا تھا احتساب کا آرڈیننس کے ذریعے، احتساب انہوں نے کمیشن بنایا تھا، سیف الرحمان صاحب اس کے کمشنر تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ اس وقت کیا گیا تھا 97 سے 99 تک، محترمہ کو سزا بھی سنوائی گئی تھی، ایک ٹیلی فون، مشہور زمانہ ٹیلی فون، ملک قیوم کی عدالت، سارا قصہ ماضی ہے۔ اس کو مشرف صاحب نے مزید پیوریفائی کر کے کہ زیادہ بہتر طریقے سے سیاستدانوں کو رگڑا ہی لگانا ہے، لوٹا ہی بنانا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کا یہ قانون ہی کیوں، کچھ اور اپنا بھی انہوں نے ایڈ کر لیا تھا، انہوں نے پھر بہت کچھ اس میں ایڈ کر لیا تھا، 90 دن کی جو ہے وہ ریمانڈ بغیر کسی اس کے ضمانت کے، پھر نیب جب چاہے جس کو اٹھا لے، پھر الزام لگا کے اٹھا لے، ثبوت بعد میں پیش ہوتے رہیں گے، گرفتاری کے کھلے اختیارات، یعنی خود ہی عدالت، خود ہی وکیل، خود ہی منصف، سارا کچھ نیب کو بنا دیا گیا تھا۔ تو اس کا جب پیپلز پارٹی کا دور آیا 2008 میں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کوششیں کی کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے، مگر اس وقت نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے۔ بعد میں پھر اپنا عمران خان صاحب کے زمانے میں نواز شریف صاحب کو خود اس کا رگڑا لگا، بلکہ اس کے بعد مشرف کے دور میں بھی لگا، لیکن بعد میں دوبارہ میاں صاحب کو لگا کہ نہیں اب نہیں، اس طرح میں دوبارہ قابو نہیں آؤں گا، لیکن قابو آ گئے، عمران خان صاحب کے اس میں آ گئے مسلم لیگ نون کے دوست، تو ان کو پھر لگا کہ نہیں یار اب اس کے ڈنگ نکالنے چاہیے، اب ایک غلطی ہو گئی، 62-63 بھی رہا ہوا تھا، اس میں نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، تو جو غلطیاں کی تھیں، سیاستدان غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ان کو لگا کہ نہیں یار یہ قانون ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، تو اس میں جتنی بھی ایک غیر مہذب قسم کی جو چیزیں تھیں نیب کے ترمیم قانون میں، وہ ساری کی ساری حکومت نے ختم کر کے قانون بنا دیا۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب اسی کے ساتھ کھیل رہے تھے، عمران خان صاحب نیب چیئرمین کی ویڈیوز
کے ساتھ کھیل رہے تھے، ویڈیو کے ذریعے چیئرمین نیب ان کے ہاتھ میں تھا، طوطے کی جانب اپنا طوطا جس میں چیئرمین نیب کی جان تھی وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ تو بہرحال وہ قانون میں وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ترامیم ہو چکی ہوئی ہیں، گرفتاری والے اختیارات ختم، 90 دن کا ریمانڈ ختم، اور ثبوت پہلے عدالت میں جا کر پیش کرے اور اس کے بعد گرفتاری، یہ ایک انتہائی مہذب بنا دیا گیا نیب قانون کو، اور یہ کہ جی بھائی ثابت کرتے پھرو بھائی، مطلب عجیب۔ تو بہرحال وہ جو ترامیم انہوں نے کی، اس ترامیم کا بل جو ہے وہ وزارت بھیج دیا گیا پارلیمنٹ نے، پارلیمنٹ کی طرف سے صدر صاحب کو، وزارت پارلیمانی امور نے، کہ جی اس پر کوگی بھیج دیں، دستخط کر دیں۔ صدر صاحب نے کہا جی میں نہیں پھروں گا، اور اتنا پھرا لکھ کر خود بھیج دیا۔ یہ غیر مہذب ہے، اور یہ جو ہے وہ رجت پرستانہ کل بھی انہوں نے جب وہ مسترد کیا تھا نا الیکشن اصلاحات کا بل، اس میں بھی انہوں نے رجت پسندانہ لفظ کا بڑا خوبصورت استعمال کیا، پھر خلاف اسلام اس طرح کی چیزیں بہت سی کر کے، اور انہوں نے کہا کہ جی میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں دستخط کروں، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ میں دستخط نہیں بھی کروں گا تو بھی یہ قانون بن جائے گا، لیکن میں دستخط نہیں کرتا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا دستخط نہ کریں، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن بہرحال اب یہ معاملہ اتنا لمبا ہے نہیں، وہی میرا ایک جملہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جی یہ ٹال سکتے ہیں، روک نہیں سکتے، تو ٹالنے کی کوشش کی تھی، ٹلا بھی نہیں، رکا بھی نہیں، اور یہ ظاہر ہے جس طرح الیکشن اصلاحات والا بل جو ہے وہ ہو گیا جوائنٹ سیشن سے، یہ بھی ہو جائے گا۔ قانون سازی سے روکا تو نہیں جا سکتا، اگر پارلیمنٹ قانون سازی کرنا چاہے تو پھر صدر ہو یا کوئی بھی ہو نہیں روک سکتا۔ تو ایک بار پھر صدر صاحب ہو گئے ایکسپوز۔ اب آخری چیز جو ہے 17 جولائی کو ہو رہے ہیں ضمنی انتخابات پنجاب کے 20 حلقوں میں، اور ایک ضمنی انتخاب ہو چکا کراچی میں NA 140، جس میں اپنا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ بھی شادی کے بعد ناچنے آ گیا عمران خان۔ انہوں نے کہا کہ جی دوبارہ انتخابات کروا لیں، الیکشن کمیشن کے ذرائع سے میری بات ہوئی، میں نے کہا مطالبہ کرو، انہوں نے کہا یار وہ ایک تو الیکشن لڑے نہیں، دوسرا یہ کہ کسی قانون میں نہیں ہے کہ کتنے % ووٹ ہوں گے تو الیکشن قبول کیا جائے گا۔ خواتین کا ہے 10%، کیونکہ خواتین کو کئی ایسے قبائلی علاقے تھے جہاں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے جبری طور پر روکا جاتا تھا۔ ایک والنٹیئر ہے ووٹ کرنا، اگر کراچی کے لوگ آزادانہ طور پر، بلوچستان کے لوگ آزادانہ طور پر ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا عمران خان صاحب کا مطالبہ، انہوں نے کہا ایک تو وہ الیکشن میں خود نہیں تھے، دوسری چیز یہ کہ وہ ان کا مطالبہ جائز نہیں ہے، ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا مثال دی انہوں نے کہ جی وہ جو بزنجو صاحب جو ہے، قدوس بزنجو، وہ جو پچھلے انتخابات کے دوران 2013 میں وہ 400-450 ووٹوں سے MPA بنے تھے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ بھی بن گئے تھے آصف زرداری صاحب کی کرامات سے، تو ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ لیکن اب اصل چیز جو الیکشن کمیشن سے مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے انتخابات میں وہ جو فائرنگ شائرنگ ہوئی، مصطفیٰ کمال والا واقعہ، اس میں مصطفیٰ کمال کو طلب کیا ہوا ہے 22 کو، اور پھر لاہور میں واقعہ ہوا نذیر چوہان کا اور وہ گجر صاحب کا، ان کو طلب کیا الیکشن کمیشن نے 23 جون کو۔ لیکن کہانی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو مخبری ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ یہ جو انتخابات ہیں 17 جولائی والے، یہ انتخابات تصادم سے بھرپور ہو سکتے ہیں، انتخابی مہم میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ کچھ ان کے پاس رپورٹس ہیں کہ کچھ ایسی پلاننگ کی گئی ہے۔ یہ تو الیکشن کمیشن کے ذرائع نے نہیں بتایا کہ پلاننگ کس نے کی ہے، ان کے پاس خدشہ ہے، ان کے پاس خطرہ ہے، ان کو ایسی کوئی مخبری ہوئی ہے، اور اس لیے انہوں نے حکومتوں کو کہہ دیا ہے، پنجاب حکومت کو، اور پھر ضمنی انتخابات کراچی میں بھی ہونے ہیں 245 NA 245 والے، تو وہاں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی انتخابات پرامن بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کریں۔ میں نے پوچھا الیکشن کمیشن کے ذرائع سے کہ اتنا سختی کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حالات ہمیں لگ نہیں رہا کہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ ابھی اگر 17 جولائی والے انتخابات جو کیونکہ ایک منی الیکشن ہی ہے نا، 20 حلقے ہیں، تو اگر وہاں پر منی جنرل الیکشن اگر وہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر جنرل الیکشنز پر بھی ہوگا۔ لہٰذا یہ آرڈر کر دیا گیا ہے کہ جی کسی قسم کی کوئی صورتحال جہاں خطرہ ہو وہاں پر سخت اقدامات کیے جائیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کون گڑبڑ کر سکتا ہے، تو الیکشن کمیشن کے سورسز نے تو نہیں کہا، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے منحرف ارکان ان تمام تر یا زیادہ تر حلقوں پر انتخاب لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ، عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹس کے خلاف، اور عمران خان صاحب نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ یہ لوگ نکل نہیں سکیں گے اپنے حلقوں میں۔ جواب آ جاتا ہے کہ یہ ماحول کون خراب کرنا چاہتا ہے، الیکشن کمیشن کو کیوں لگتا ہے کہ تصادم ہوگا، اور کس کی طرف سے ان کو شک ہے، خدشہ ہے، کس کے اوپر شک ہے کہ وہ تصادم کروا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔